السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا شمار اکابرین مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی سے مرصع، شریعت و طریقت سے آراستہ تھے۔ آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ نے کافی مشائخ کی صحبت پائی اور فیض حاصل کیا۔ تمام علوم پر آپ کے تصانیف و کرامات کثرت سے ہیں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو سفیان ثوری نے فرمایا، اے مرد مشرق تشریف لائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا، اے مرد مغرب اور جو مشرق و مغرب کے درمیان ہیں تشریف لائیے۔ جس کی تعریف میں بھلا حضرت فضیل جیسی عظیم ہستیاں رطب اللسان ہیں، ان کی تعریف ہم جیسے کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مرید اور شاگرد تھے۔ آپ علوم و فنون میں جامع تھے اور کشف و کرامت میں مشہور زمانہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے ہم عصر فضیل بن عیاض اور ابو سفیان تھے۔ اپنے زمانے میں سخاوت، علم، شجاعت اور عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ابتدائی عمر میں ایک کنیز کو دل دے بیٹھے۔ سردیوں کی اندھیری رات جبکہ آسمان سے برف باری ہو رہی تھی، غلبہ محبت میں اپنی معشوقہ کی گھر کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ شاید اس طرح کے معشوقہ باہر آئیں اور آپ دیکھ سکیں۔ اس آرزو میں ساری رات گزر گئی اور آپ انتظار میں بیٹھے رہے۔ مؤذن نے صبح کی اذان دی۔ آپ نے سمجھا کہ عشاء کی اذان ہے۔ اسی محویت میں سارا دن بیٹھے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ شام کو دل سے آواز آئی، ابن مبارک تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک دنیائی معشوقہ کے انتظار میں ساری رات اور سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھے رہے ہو اور وہ آئی بھی نہیں۔ اگر یہی محویت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی تو مقبولان بارگاہ الہی میں تمہارا نام ہوتا۔ اس خیال سے توبہ کی اور عبادت الہیہ میں مشغول ہو گئے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ ایک دن آپ کی والدہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے باغ میں سو رہے ہیں۔ ایک کالا سانپ نرگس کی ٹہنی منہ میں لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے چہرے سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہے اور آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ ایک سال حج کرتے، ایک سال عمرہ اور ایک سال پوری طرح تجارت کرتے۔ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ حج پر صرف کرتے اور باقی غربا وغیرہ میں تقسیم کرتے اور درویشوں کو کھجوریں خرید کر مفت تقسیم کرتے اور اپنے پاس پٹا کر کھلاتے۔ ہر ایک کے سامنے جتنی گٹلیاں ہوتی اتنی ہی مزید عنایت فرماتے اور بڑی محبت سے کھلا کھلا کر خوش ہوتے۔ ایک دن آپ ایک راہ پر جا رہے تھے کہ ایک نابینا ملا۔ آپ نے اسے کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک آ رہی ہیں، وہ بہت سخی ہیں، ان سے کچھ مانگ لو۔ نابینا اسی وقت اٹھا اور آواز دے کر کہنے لگا، اے عبداللہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے روشنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ نے گردن جھکا کر کہا، اے اللہ اب مجھے شرم آتی ہے، اے اللہ اب میری شرم رکھنا اور اسے روشنی عطا فرما دے۔ نابینا اسی وقت بینا ہو گیا۔ ایک سال حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ حج پر نہ جا سکے۔ ذوالحجہ کی 6 تاریخ آ گئی اور آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ میں اس سال حج پہ نہیں پہنچ سکا۔ صحرا میں نکلے تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی کمر جھک کر کمان بن چکی تھی۔ بڑھیا نے پوچھا، عبداللہ تم حج کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہنے لگی، آؤ میں تمہیں میدان عرفات پہنچا دوں۔ آپ نے خیال کیا 6 ماہ کا دور دراز کا راستہ اب چند روز میں کس طرح طے ہو سکتا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، اگر آج تم صبح کے وقت دریائے جیجون کے کنارے 2 نفل پڑھ لو تو جس رفتار سے سورج جاتا ہے تم بھی اسی رفتار سے میدان عرفات پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے کہا، بسم اللہ، اگر یوں ہو سکتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ بڑھیا حضرت عبداللہ کو لیے دریا کے کنارے پہنچی تو کہنے لگی، عبداللہ آنکھیں بند کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے آنکھیں بند کی، کھولی تو دونوں میدان عرفات میں کھڑے تھے۔ حج سے فارغ ہوئے تو بڑھیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کہا، میرا ایک بیٹا ہے جو ایک عرصے سے ایک پہاڑ کے غار میں محو عبادت ہے، آؤ اس سے مل لیں۔ غار میں پہنچے تو ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی کرنیں چمک رہی تھی۔ رنگ زرد ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر ایک کشش تھی۔
وہ اٹھا اور اپنی والدہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی خواہش سے مجھے ملنے نہیں آئی ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہاں آئی ہیں۔ اللہ نے میرے تجہیز و تکفین کے انتظام کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ آج میری عمر کا آخری روز ہے۔ اور اسی وقت نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے اس گڑیا نے کہنے لگی اب مجھے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، میں تو بیٹے کی قبر پر رہوں گی، تمہیں اجازت ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مبارک کے مجلس وعظ میں کوئی ایک امیر زادی شریک ہوئی اور وعظ سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے والدین سے کہا کہ میرا نکاح عبداللہ ابن مبارک سے کر دیا جائے۔ تو والدین بھی خوشی خوشی اس کا نکاح حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کر دیا اور ساتھ ہی 50-60 ہزار دینار لڑکی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ پھر آپ نے نکاح کے بعد خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ہماری خوش ندی کے لیے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، لہٰذا ہم نے اس سے بہتر تجھ کو بیوی عطا فرمائی تاکہ تو بخوبی اندازہ کر سکے کہ خدا کو خوش کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے گھر کچھ مہمان آئے۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان تو خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، مہمانداری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ کی بیوی نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ چنانچہ اس حکم شرعی کے مطابق جو عورت اپنے شوہر کا حکم نہ مانے اس کو طلاق دے دینی چاہیے۔ آپ نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا کیا اور طلاق دے دی، صرف اور صرف خدا کی رضا جوئی کے لیے اور مہمانوں کی مہمانداری کے لیے، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ساتھ لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے موت سے قبل اپنے گھر کا سارا سامان فقراء میں تقسیم کر دیا، اور جب ایک ارادت مند نے سوال کیا کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں ان کے لیے کیا چھوڑا، تو فرمایا ان کے لیے خدا کو چھوڑ دیا، کیونکہ جن کا کفیل خدا ہوتا ہے اس کو عبداللہ کی کیا حاجت ہوتی ہے۔ موت سے پہلے آپ نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے فرمایا عمل کرنے والوں ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا، اور کسی نے حضرت سفیان کو خواب میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا، تو فرمایا اس نے میری مغفرت فرما دی۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ عبداللہ ابن مبارک کس حال میں ہیں، فرمایا ان کا شمار تو اس جماعت میں ہوتا ہے جو دن میں 200 مرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کی وفات 181 ہجری میں ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔